السلام علیکم ناظرین، ٹریولنگ بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت، اور آج کے اس ولاگ میں ہم موجود ہیں پانڈو کی شریف میں، جو کہ آبائی گاؤں ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور اس وقت جہاں پہ ہم موجود ہیں یہ ہے مسجد حضرت سخی محمد درویش کی، اور یہ وہی مسجد ہے جہاں کی امامت کے لیے حضرت سخی محمد درویش والد محترم حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اچ شریف سے یہاں پر لایا گیا تھا۔ تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں مزار بھی اور دکھائیں گے مسجد کے حصے بھی اور گاؤں کے بارے میں، تو چلیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، پانڈو کی ضلع لاہور کا ایک قدیم گاؤں ہے جو کہ فیروز پور روڈ پر واقع سوا آصل سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جانب مغرب واقع ہے۔ اب ہم سوا آصل سے رائیونڈ روڈ پر داخل ہو رہے ہیں۔ سوا اصل سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم پہنچے ہیں اس جگہ پہ، اور یہ پہلا راستہ ہے جو کہ ہمیں پانڈو کی لے کر جا سکتا ہے، لیکن ہم جائیں گے دوسرے راستے سے جو کہ آگے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور ناظرین، یہ ہے دوسرا راستہ جو کہ سوا اصل سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے گاؤں پانڈو کی۔ پانڈو کی پانڈو بھٹی کے نام پہ ہے، جو کہ راجپوت بھٹی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ پرانے وقتوں میں یہ گاؤں تمام قریبی علاقوں کا خریداری کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ 1960، 70 اور 80 کی دہائیوں تک یہاں پر موجود تھا ایک بینک، ڈاک خانہ، بچیوں اور بچوں کے لیے اسکول۔ 1680 کے بعد حضرت سخی محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ سے پانڈو بھٹی نے درخواست کی کہ وہ ان کے گاؤں آئے اور بچوں کو تعلیم و تربیت دے اور امام مسجد کے فرائض سر انجام دیں۔ حضرت سخی محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور پانڈو کی اس مسجد میں آ گئے، اور یہاں پر انہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ میں صرف کر دی۔ اور یہی وہ مسجد ہے جہاں سے آپ نے تعلیم و تربیت اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ابتدائی تعلیم اسی مسجد میں اس گاؤں کے دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ حضرت سخی محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم و تبلیغ کا یہ سلسلہ اس مسجد میں اپنی تمام زندگی موت تک جاری رکھا۔ حضرت سخی محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بی بی کا مزار اور ان کی 2 بیٹیوں کا مزار اسی مسجد کے ساتھ بالکل موجود ہے۔ ہر سال 10 اکتوبر یا اسوج کی 25 تاریخ کو 3 دن کے لیے عرس کا آغاز ہوتا ہے حضرت سخی محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کا اس گاؤں میں۔ عرس اور میلے کی تقریبات کی ویڈیو آپ میری ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مزار ہیں حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور ان کی 2 بہنوں کے۔
اور یہ ہے مزار حضرت سخی محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ والد تھے حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ ہیں وہ گلیاں اور میدان جہاں پر حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں کھیلا کرتے تھے۔ زندگی کے ابتدائی ایام میں حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جانور چرایا کرتے تھے، اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور جانوروں نے تمام فصل اجاڑ دی، اور جب کھیتوں کا مالک آ کر دیکھتا ہے کہ اس کی فصل اجڑی ہوئی ہے اور حضرت بلے شاہ سوئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آ کر حضرت سخی محمد درویش سے حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی۔ لیکن جب حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ان کے ساتھ آ کر کھیتوں کو دیکھا تو کھیتوں کی فصل جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ تھی، تو کھیتوں کے مالک نے ان سے معذرت کی اور تمام کھیت حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو تحفتاً دے دیے۔ یہ گاؤں ہزاروں سال پرانا ہے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ گاؤں یہاں پر موجود نہیں تھا جہاں پر کہ اب آباد ہے۔ پانڈو بھٹی اور اس کا ایک بھائی سدھار بھٹی اس گاؤں کے مالک ہوا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا ایک داماد شیخو یہاں پر رہتا تھا۔ سدھار اور اس کی اولاد حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرتی، اور ایک دن آپ نے ان کو بد دعا دی اور یہاں سے گاؤں کو چھوڑ کر قصور کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا: اجڑ جائے پانڈو کی تے نگر جائے سدھار، وسطہ روے شیخو پورا تے لگی رہے بہار۔ پانڈو بھٹی کے بیٹے کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بد دعا دے کر قصور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے دوڑے اور راستے میں آ کر ان سے معذرت کی۔ تو حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی معذرت قبول کی اور کہا کہ بد دعا تو اب تبدیل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ نام تیرے باپ کا زندہ رہے گا، اور اسی وجہ سے اب جو وہ گاؤں ہے وہ تو اجڑ چکا، لیکن نئی جگہ پہ یہ گاؤں آباد ہوا جہاں پر کہ اس کا داماد شیخو رہا کرتا تھا۔ اور بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ گاؤں قیامت تک اس کا نام جاری رہے گا۔ اور اس وقت جہاں پر یہ گاؤں آباد ہے، یہ شیخو کا گاؤں شیخو پورا ہوا کرتا تھا، اور اس کا نام تبدیل ہو کر پانڈو کی ہو گیا۔ سدھار کا گاؤں جو تھا یہ اس گاؤں کے جنوب کی طرف واقع تھا، جو کہ زمین میں دھنس چکا تھا، اور پانڈو جو گاؤں ہے وہ اس وقت موجود ہے جہاں پر پرانا قبرستان موجود ہے۔ اور پرانا گاؤں پانڈو کی اس وقت موجود ہے قبرستان کی شکل میں۔ یہ قبرستان تقریباً 400 سال پرانے گاؤں پانڈو کے ایک کھنڈرات پر واقع ہے۔ یہاں پر اب بھی برگد اور ون کے درخت موجود ہیں جو کہ تقریباً 500 سے 600 سال پرانے ہیں۔ اور ناظرین، یہ میرا بھی آبائی گاؤں ہی ہے۔
سکول اور قبرستان کے درمیان میں صرف ایک دیوار ہی کا فاصلہ ہے، اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم میٹرک تک اسی سکول میں حاصل کی۔ یہ ہے قبر میرے استاد محترم جناب محمد رفیق صاحب کی۔ یہ ہے گورنمنٹ ہائی اسکول پانڈو کی۔ اس سڑک کی بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارک ہے، جو کہ ہمارے اسکول ٹائم میں ایک بہت بڑا جوہڑ اور تالاب ہوا کرتا تھا۔ اور سڑک کے دائیں طرف دور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اسٹیڈیم ہے کھیلوں کے لیے۔ یہ ہے وہ روڈ جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو راستہ نمبر 1 ہے گاؤں میں آنے کے لیے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔